السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ضدی عشق اور اس کی قسط نمبر ہے 21۔ دارم بہت تھکا ہوا تھا تو وہ رات میں جلدی ہی سو گیا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میرال لیٹی ہوئی تھی جب اس کا فون بجا۔ کال اٹینڈ نہ کر کے تم نے اچھا نہیں کیا، اب تمہارے گھر ہی آؤں گا سیدھا۔ میرال میسج پڑھتے ہوئے چہرے پر خوف کے آثار کیے ڈر کر رہ گئی اور اس کا پورا جسم کانپنے لگ گیا۔ نہیں اللہ پلیز ایسا نہیں ہو، دارم تو مجھ سے دور ہو جائیں گے، وہ ڈرتے ہوئے کہتے ساتھ اٹھی اور باتھ روم کی طرف بڑھی۔ وضو کر کے وہ واپس آئی اور نیت باندھ کر نماز ادا کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ پلیز ایسا مت کیجیے گا، میں دارم کو نہیں کھو سکتی ہوں، پلیز۔ انسان کے ساتھ کچھ بھی کر دیں، لیکن اس انسان کو ذلیل کر دیں، کچھ بھی کر دیں، بس وہ میرے پاس نہ آئے۔ اب کی بار سچ میں ختم ہو جاؤں گی اگر اس نے کچھ کیا تو، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے آپ کچھ غلط نہیں کریں گے، میرے ساتھ آپ مجھے بچائیں گے کسی طرح کر کے، پلیز بس دارم کو نہ پتہ لگے۔ وہ روتے ہوئے کہتے ساتھ اپنے سر سجدے میں دے کر نہ جانے کتنی دیر روتی رہی تھی۔ نماز ادا کرنے کی کچھ ہی دیر بعد وہ بیڈ پر آ کر لیٹ کر خود ایک سکون سے آرام سے سو گئی تھی۔ خود کہیں دور وہ بھاگ گئی تھی، جیسے اس نے آنکھیں بند کی کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ نہیں پلیز مجھے چھونا مت پلیز، وہ نیند میں چہرے پر خود کے تاثرات سجائے اونچی آواز میں چلانے لگی۔ نہیں نہیں نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے یہ الفاظ دہرا رہی تھی، بول رہی تھی، اور دارم جو ساتھ سو تھا اس کی آنکھ کھل گئی اس کی آواز سے۔ پھر وہ دیکھنے لگا اور پریشان ہو گیا جب لیمپ آن کیا۔ میرال میرال، دارم اسے پکارتے ہوئے ہوش میں لانے لگا، اور دارم مجھے بچا لے۔ وہ آنکھیں کھولے دارم کو اپنے پاس پا کر اس کے سینے سے لگی، آنکھیں بند کیے ڈرتے ہوئے کہنے لگی کیا بول رہی ہو تم؟ میرال تم ٹھیک تو ہو نا؟ اسے ہوش میں لاتے ہوئے خود سے الگ کر کے بولا۔ وہ میرے ساتھ پھر وہی کرنے کی کوشش کرے، وہ روتے ہوئے بولی، اور دارم کو سوچ میں مبتلا کر گئی۔ کوئی کچھ نہیں کرے گا جب میں ہوں نا تمہارے پاس، کوئی کچھ نہیں کرے گا، چھوڑ دو یہ باتیں۔ دارم اسے سینے سے لگائے محبت سے کہنے لگا مجھ سے دور نہ ہونا۔ وہ دارم کے سینے سے لگی بولی، اور وہ کچھ ہی دیر میں اس کے سینے سے لگ کر روتی رہی، اور پھر تھوڑی دیر بعد نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ دارم اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے مگر کچھ سوچ رہا تھا۔ کچھ تو ہوا ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہیں سب، وہ کہتے ساتھ اسے سینے سے لگائے سوچتے ہوئے بولا۔ صبح میرال کی آنکھ کھلی تو خود کو دارم کے سینے سے لگا پایا، اور اس کی نظر دارم پر گئی تو چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ وہ اس سے الگ ہوتی اٹھی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ فریش ہو کر آئی تو دارم اٹھا، اور دارم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میرال اس کی نظریں مسلسل خود پا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے کہ رات کو تمہیں کیا ہوا تھا؟ میرال اتنا ڈر کیوں گئی تھی؟ دارم اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر میرال پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں؟ میرال اپنی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی۔ وہ شاید نیند میں تھی اس لیے اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ ہاں کون تمہارے ساتھ غلط کرے گا؟ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ کیا تھا یہ سب؟ دارم اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، اور میرال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ پریشانی سے ہاتھ مسلنے لگی۔ وہ خواب دیکھ کر کیا کوئی گندا؟ بس اسی لیے ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں۔ وہ بہت ڈرتے مگر بہت صفائی سے جھوٹ کہنے لگی، اور دارم اب بھی اسے دیکھ رہا تھا لیکن اسے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ میں نیچے جا رہی ہوں، آپ بھی فریش ہو کر آ جائیے، وہ زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے بولی، جس پر خاموشی سے وہ اٹھ گیا اور میرال چلی گئی۔ وہ سب ناشتہ کر چکے تھے۔ میرال کچن میں کھڑی رات کے کھانے کو دیکھ رہی تھی، تبھی جاذب کچن میں آیا۔ بھابی مروہ نہیں آئے گی کیا؟ وہ اداسی سے میرال کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم اب اسے مہندی والی رات ہی دیکھو، اس سے پہلے وہ کمرے سے نہیں نکلے گی، میرال اسے بتانے لگی۔ اس کا منہ لٹک گیا اور وہ چلا گیا۔ میرال کے ذہن میں رات والا سین نہیں آ رہا تھا۔ کیا واقعی میں نے یہی سب کچھ کہا تھا نیند میں؟ وہ سوچتے ہوئے کہنے لگی جب دارم کچن میں آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے روم میں لے جانے لگا۔ میرال بیٹا، مروہ کے لیے ذرا جیولری وغیرہ لینی ہے، اگر تم ساتھ چلو تو۔ میرال اور دارم کو کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر صدف اور زرین بیگم انہیں پکارنے لگے۔ جی میں آئی، وہ دارم سے ہاتھ چھڑواتی کمرے کی طرف بڑھی۔ مجھے بات کرنی ہے ضروری، دارم اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ میں رات میں آ کر کرتی ہوں، وہ کام بھی ضروری ہے دارم، وہ نرمی سے کہتے چادر سے خود کو ڈھکے کمرے سے چلی گئی، اور دارم وہیں بیٹھ گیا۔ مروہ کمرے میں صبح کی بیٹھی اکتا چکی تھی۔ کیا ہے، میں کیوں بند یوں باجی، کیا مذاق ہے یہ؟ مروہ کہتے ساتھ اٹھی اور باہر کی طرف بڑھی، اور وہ باہر ادھر ادھر کوئی نہیں تھا، اور وہ زینے چڑھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا بن رہا ہے؟
کچن میں رکھتے ہی اس نے اتنی مزے کی خوشبو آئی اور وہ پوچھنے پر مجبور ہو گئی، بریانی؟ شمائلہ نے اسے بتایا، جس پر وہ خوش ہوئی فریج سے پانی نکالنے لگی۔ تبھی جاذب کچن میں داخل ہوا۔ شمائلہ، ایک کپ کافی بنا دو، جاذب کہتے ساتھ جانے لگا جب مروہ اس کی آواز سن کر مڑی اور وہ گھبرا گئی تھی۔ جاذب کی نظریں اس پر گئی تھی، چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی۔ تم رہنے دو شمائلہ، کافی بنا کر روم میں لے آؤ۔ وہ مروہ کو کہتے ساتھ کچن سے باہر چلا گیا اور مروہ اسے گھورنے لگ گئی۔ کچھ دیر بعد کافی تیار تھی۔ مروہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس سے اور کافی رکھنے جانے لگی۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہم کیسے پسند آ گئے ہیں، جاذب نظریں اسی پر جمائے تنگ آ کر کہنے لگا۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ میں نے انہیں پسند کیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے اس گھر سے دور نہیں جانا تھا تو اسی لیے یہی فیصلہ کیا۔ مروہ منہ بنائے اسے جواب دیتے ساتھ جانے لگی۔ تو اگر یہی رہنا تھا تو پہلے انکار کیوں کیا تھا؟ جاذب نے پھر سے پوچھا۔ وہ میری مرضی، وہ اترا کر کہتے ساتھ کمرے سے چلی گئی۔ جاذب اسے دیکھتا رہ گیا۔ اف یہ لڑکی، وہ دل پر ہاتھ رکھے کہتے ساتھ کافی پینے لگا۔ وہ لوگ جیولری وغیرہ اور شاپنگ کر کے دارم کمرے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر میرال کو کوئی جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ میرال یہ مروہ کی کل مایوں کے لیے، زری بیگم بتانے پر جس پر وہ مسکرائے ہوئے بہت پیارا کہنے لگی تھی، نظریں بار بار کمرے کی طرف جا رہی تھیں۔ یہ بارات کا دیکھا ہے نا تم نے؟ صدف نے میرال کو مخاطب کر کے بولا، جس پر میرال اس بات میں سر ہلا گئی اور یوں ہی وہ لوگ اسی تھوڑی دیر کے لے کر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ کمرے میں آئی۔ دارم کمرے میں نہیں، اسے معلوم تھا وہ بیلکنی میں ہوگا اور وہ چادر رکھتی بیلکنی کی طرف بڑھی۔ دارم، میرال نے اسے پکارا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ آ گئی ہو تم؟ وہ سرد و سپاٹا لہجہ اختیار کیے کہنے لگا۔ جی، آپ نے بات کرنی تھی، کریں؟ میرال اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھنے لگی اور دارم نے اس کی طرف دیکھا۔ ضدی عشق، اور اس کی کس نمبر ہے 22۔ میرال، رات میں کیا ہوا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن کچھ ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ دارم اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے بولا اور میرال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں کیا چھپاؤں گی؟ وہ کانپتے لبوں کے ساتھ نظریں چراتے ہوئے جواب دینے لگی۔ ابھی بھی تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے بتاؤ میرال، میں تمہارے ساتھ دوں گا، یقین رکھو مجھ پر۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے بولا اور میرال نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں بتانے کو کب کا بتا چکی ہوتی، ڈر تھا کہیں چھوڑ ہی نہ دیں آپ مجھے، وہ روتے اسے کہنے لگی اور دارم نے اس کو اپنی طرف دیکھا۔ تم بتاؤ مجھے کیا ہوا، یقین رکھو میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں تمہارے، لیکن تمہیں نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنے قریب کی، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے بولا اور میرال نظریں جھکا گئی۔ اس نے اس رات کی ایک ایک بات دارم کو بتائی۔ جیسے جیسے وہ بتا رہی تھی، دارم کے چہرے پر سلوٹیں آ رہی تھیں اور غصے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ہاتھوں کی مٹھیوں بھینچے وہ انتہائی غصے سے کھڑا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ وہ افسردہ سے لہجے سے اسے کہتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ڈرتی تھی کہیں آپ کو کھو نہ دوں، آپ نے کہا تھا مجھے چھونے کا حق صرف آپ کو ہے، وہ روتے ہوئے بتاتے ساتھ اس کے قریب ہونے لگی۔ اتنا یقین تھا مجھ پر نہ صحیح میرے پیار پر یقین رکھتی۔ دارم کا دل آج واقعی دکھا تھا۔ میرال نے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، بس ڈرتی تھی، وہ روتے ہوئے اس کے قریب آ کر کہنے لگی۔ اتنا سب کچھ فیس کیا اکیلے کیسے کر لیا؟ میں وہی کہوں تم وہ میرال نہیں رہی ہو، لیکن یقین کرو دارم مرزا اس شخص کو ڈھونڈ نکالے گا، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگا، دارم اسے ڈھونڈ کر وہ حشر کرے گا جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ دارم آنکھوں میں سختی لیے انتہائی سرد لہجے میں کہتے ساتھ میرال کو دیکھنے لگا، جو اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ تم پریشان نہ ہو اور کال آئے تو مت اٹینڈ کرنا، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ دارم اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا اور میرال اس بات میں سر ہلا گئی۔ دارم نے اسے سینے سے لگایا اور میرال کو اب جا کر ایک سکون سا ملا۔ دارم کو سب بتا کر وہ بہت پرسکون تھی۔ آج جاذب اور مروہ کی مہندی تھی، سبھی کسی نہ کسی کاموں میں لگے ہوئے تھے اور لان کو ڈیکوریٹ کیا جا رہا تھا۔ میرال کچن میں کھانا وغیرہ دیکھ رہی، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ دارم ویڈنگ پلانرز پھلوں کے ساتھ موجود ڈیکوریشن دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی اپنے ہاتھوں پر جاذب کے نام کی مہندی لگوانے میں مصروف تھی۔ میڈم، لڑکے کا پورا نام یا بس جے؟ مہندی والے نے مروہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جے، مروہ نے اسے بتایا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر لکھنے لگی اور اس مہندی کے ہاتھ میں کمال کا ہنر تھا۔ اتنی کمال لگائی تھی، میرال دیکھتی رہ گئی اور مہندی لگاتے ساتھ چلی گئی۔ وہ مروہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تیاریاں مکمل ہو چکی، لان میں ڈیکوریٹ سب کام بھی ہو چکے تھے اور اب میرال تیار ہونے کے لیے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وارڈروب سے لائٹ گرین رنگ کا ڈریس نکال کر وہ لیتے ساتھ چینج کرنے چلی گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ چینج کر کے آئی اور ڈریسنگ کے سامنے آ کر مرر سے اپنا ڈریس دیکھنے لگی۔ آج وہ بالکل ٹھیک تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اسے دارم کو سچ بتا کر سکون سا ملا تھا۔ اس نے بالوں کو چٹیوں میں قید کیا، لائٹ سے میک اپ میں ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے، کانوں میں جھمکے پہنے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رہی تھی۔ تبھی دارم کمرے میں آیا اور نظریں اس پر گئیں۔
جو کافی حد تک اس کا صبر آزمانے پر کامیاب ہوئی تھی، اور قریب آیا اور ہاتھ سے چوڑیاں اس کی کلائی سے ڈالنے لگا، اور میرال نظریں جھکائی کھڑی تھی۔ کسے مارنے کا ارادہ ہے؟ وہ اسے حصار میں لیے محبت سے کہنے لگا، جس پر وہ مسکرائی۔ میں نے جسے مارنا تھا وہ مر چکا ہے مجھ پر، میرال شوخیہ لہجے میں کہتے ساتھ ہنسے پر مجبور کروا رہی تھی۔ اب آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، 6:30 ہو رہے ہیں اور 7 بجے فنکشن سٹارٹ ہے، جلدی جلدی۔ اسے اپنے سے الگ کرتی محبت سے کہتے ساتھ جوتی پہنے دارم سے کہنے لگی۔ دارم؟ میرال جوتی پہنتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے پکارنے لگی، جس پر وہ سینے پر ہاتھ باندھے اپنے محبت سے اسے دیکھنے لگا۔ دارم جائیں۔ میرال اسے وارڈروب کے پاس لائی اور ڈریس نکال کر دیکھتے ہوئے چینج روم کی طرف اشارہ کرنے لگی، اور وہ تھانہ کی طرح خاموشی سے چلا گیا، اور وہ مسکراتے ہوئے دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ مروہ، پہلے رنگ کی لہنگا چوکی میں گولڈن رنگ کا کام ہوا ہو، اور پھر سر پر ہم رنگ دوپٹہ کیے، لائٹ سے میک اپ، پیروں میں کھسا پہنے، ماتھے پر بندھی لگائے، ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے، کانوں میں جھمکے پہنے، کلائیوں کو چوڑیوں سے سجائے، وہ بہت بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی، اور اپنا عکس شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ ہو گئی تم تیار؟ میرال اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے مروہ کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی ہو گئی ہوں، وہ گھبراتے ہوئے بتانے لگی، اور میرال نے اسے دیکھا۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو، ماشاءاللہ، اسے پیار سے کہتے ساتھ اس کے ہاتھوں کی مہندی دیکھنے لگی، اور مروہ مسکرائی۔ تم واقعی خوش ہو نا مروہ؟ میرال محبت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر مروہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور میرال مسکرا دی۔ جاذب لال کرتے میں سفید شلوار قمیض پہنے کو اچھے سے سیٹ کیے، ہلکی ہلکی ورڈ میں ہاتھوں میں گھڑی پہنے، برانڈڈ پرفیوم لگائے، پیروں پر کھیڑی پہنے، اور دیکھنے میں کافی ہینڈسم اور وجی لگ رہا تھا۔ بس کرو، کسی نے دیکھنا نہیں ادھر، دارم اس کے کمرے میں آتے ہوئے کہنے لگا، اور جاذب نے اسے دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مہندی میری ہے اور انٹم خود آپ کھڑے ہیں، سارے تو آپ ہی کو دیکھیں گے نا؟ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو سفید شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، بڑی برڈ میں ہاتھوں میں برانڈڈ گھڑی پہنے، پیروں میں کھیڑی چڑھائے، اور سب سے زیادہ ہینڈسم اور پرکشش لگ رہا تھا۔ زیادہ باتیں نہ بناؤ، چلو سب انتظار کر رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے اسے بولا، اور جاذب اس بات میں سر ہلا کر چل دیا۔ مروہ اور جاذب دونوں ساتھ چل کر لان میں داخل ہوئے۔ لان میں بہت خوبصورت اور نفاست سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یلو اور سفید پھولوں سے سٹیج کو جو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا، وہ دونوں سٹیج پر آئے۔ دارم اور میرال ان دونوں کو سٹیج پر بٹھا کر نیچے آئی۔ اتنا حسین تیار ہونا لازمی نہیں تھا، اگر ہو گئی تھی تو گھونگھٹ کر لیتی۔ وہ تپ کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ پاگل ہو، چپ کر کے بیٹھو۔ مروہ بھی منہ بنا کر کہنے لگی، اور جاذب منہ بنا گیا۔ ہاں اب میں پاگل لگوں گا، جاذب اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ جاذب؟ مروہ اسے سرد لہجے میں پکارنے لگے، جس پر جاذب خاموش ہو گیا۔ سب لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، اور وہ دونوں سب کی آنکھوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ میرال اور دارم ساتھ ہی کھڑے تھے، اور ایک لڑکی بار بار دارم کو دیکھتی جا رہی تھی، جو میرال نوٹ کر چکی تھی۔ ہیلو، کین آئی ہیو اے سیلفی وتھ یو؟ وہ دارم کی دوسری سائڈ پر آتے ہوئے اسے دیکھتے پیار سے کہنے لگی، اور میرال پھٹی پڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ دارم نے سر کو خم کیا، میرال دارم کو دیکھنے لگی۔ انکار تو کر ہی نہیں سکتے جیسے، میرال منہ بنا کر دل میں کہنے لگی۔ وہ دارم سے باتیں کرنے لگی، اور دارم بھی اسے جواب دے رہا تھا، اور میرال ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنا آپ وہاں کھڑا فضول لگ رہا تھا، اور وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ میرال؟ دارم اسے پکارتے ہوئے مڑا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی، اور وہ اس لڑکی کو کچھ کہے بغیر میرال کے پیچھے گیا۔ ہنی؟ دارم نے اسے پکارا، اور میرال آگے چلتی چلی گئی۔ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ جائیے اسی کے پاس جائیے جس سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ میرال جلتے ہوئے کہتے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا شوہر دینا بزنس اور ہینڈسم لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ دارم اسے قریب کرتے ہوئے بولا۔ تو میں نے کب روکا؟ جائیے نا، جو بھی بلائے جائیں، مجھے پہاڑ میں پھینکی۔ اسے غصے سے کہتے ساتھ اس نے اپنی کلائی چھڑوانے لگی۔ جہاں بھی جاؤں گا ساتھ لے کر جاؤں گا تمہیں، دارم محبت سے کہتے کہتے اس کی گردن پر لب رکھنے لگا۔ جیسے ابھی ہے نا؟ وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کیے اسے منہ بنا کر کہنے لگا، اور دارم مسکرایا۔ تنگ کر رہا تھا صرف تمہیں، اسے پیار سے کہتے ساتھ اپنے قریب کیا۔ کر لیا تنگ، ہو گئے خوش، اب میں جاؤں؟ میرال کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ غصے سے چھڑواتی باہر لان میں آ گئی، اور دارم اسے جاتا دیکھنے لگا۔ لائٹس آف ہوئیں اور فوکس لائٹ جاذب پر پڑی۔ مروہ اسے دیکھنے لگی۔ چل پیا کرے گی؟ ہاں جی ہاں جی۔ میرے ساتھ چلے گی؟ نا جی نا جی۔ ارے تو ہاں کر یا نہ کر، تیری مرضی سونیا، ہم تجھ کو اٹھا کر لے جائیں گے، ڈولی میں بٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ مروہ کو بھی سٹیج پر لایا، ان دونوں نے مل کر ڈانس کیا، سب نے تالیاں بجائیں، سب انہیں ساتھ خوش دیکھ کر خوش ہوئے۔ مروہ بس چلو، تم سٹیج پر دلہن ہو۔ میرال اسے ڈانس کرتا دیکھ کر اس کا ہاتھ تھامے سٹیج پر لے آئے، اور وہ منہ بنائے سٹیج پر بیٹھ گئی۔ تمہاری ہیروئن جہاں ہے وہیں جاؤ، تم لوگوں نے بہت ڈانس کر لیا ہے، دارم اسے سنجیدگی سے کہتے ساتھ سٹیج پر جانے کا کہنے لگا۔ ہاں تو جب کوئی اور نہیں کرے گا تو مجھے خود ہی کرنا پڑے گا نا ڈانس، وہ منہ پھلائے کہتے ساتھ سٹیج پر چڑھ گیا۔